بشرا بیبی بشرا بیبی میں نے کہا بشرا بیبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب دوستوں کو اپنے چینل ارض مقدس پہ خوش آمدید کہتا ہوں. کل ایک ویڈیو دیکھی میں نے ٹویٹر پر، ہالووین کا کوئی تہوار ہے، اس پہ جو عمران خان صاحب کی عیدیاں ہیں، ان کا جو عبایا ہے، ان کا جو برقع ہے، اس برقعے کا مذاق اڑایا گیا. اس کو ہالووین ڈریس کے طور پر ایک ایکٹر نے پہنا، اور نہ صرف پہنا، وہاں پر انہوں نے باقاعدہ نام لے کر بشرا بیبی کر کے نام پکارے. تو مطلب کہ سیدھا سیدھا ایک تنقید ہو رہی ہے ایک اس خاتون پر جس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، اس خاتون پر جس کا تعلق سیاست سے بھی نہیں ہے، ان کی کوئی سیاست میں عمل دخل بھی نہیں ہے، اور وہ گھریلو خاتون ہے اور پردہ دار خاتون ہے. پھر تیسری بات ہے، وہ کسی کے اوپر بیان بازی بھی نہیں کرتی. مطلب کسی کے اوپر تنقید کرنا تو بہت دور کی بات ہے، گالی دینا یا بدزبانی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. نارمل طور پر بھی کسی کے اوپر انہوں نے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی. تو ان تینوں صورتوں میں ایسی خاتون پر کوئی بھی حملہ کرے تو یہ اخلاقیات اور پاکستانی روایات کے بہت زیادہ خلاف ہے. ایسی چیزوں کے اوپر کافی سارے پاکستانی علاقوں میں بات بہت آگے تک نکل جاتی ہے. یہ عمران خان صاحب کی شرافت ہے جو چپ کر کے بیٹھ جاتا. اب مریم کی بہن ہے، بلاول کی بہن ہے، ان کے اوپر کبھی کسی نے تنقید نہیں کی، پھر بھی لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے بدزبانی کرتے ہیں. بدزبانی تو یہ ہوتی کہ بلاول کی بہنوں کے اوپر بھی بات ہو رہی ہوتی، مریم کی بہن کے اوپر بھی بات ہو رہی ہوتی، مریم کی مرحومہ ماں کے اوپر بات ہو رہی ہوتی، تو یہ پھر آپ کہتے کہ پی ٹی آئی والے بدزبانی کرتے. حالانکہ پچھلے دنوں عمران خان صاحب کی مرحوم والدہ کے اوپر بھی تنقید ہوتی رہی ہے، اور اس کے پیچھے فنڈنگ اور جو دماغ اور پیسہ تھا، جو سہولیات تھی، وہ ساری نون لیگ سپورٹ کرتی رہی ان کو. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ قابل مذمت ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں بولتے. میں عمران خان صاحب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ اگر بار بار اگنور کریں گے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے جتنے سپورٹر ہیں وہ بھی بولنا چھوڑ دیں گے، اور جب کسی بھی برائی کے بارے میں بولنا چھوڑ دیا جائے تو وہ برائی اور زیادہ دلیری سے آگے بڑھتی ہے، وہ زیادہ پھیلتی ہے. اس کو خوف نہیں رہتا کسی روک ٹوک کا، اس وجہ سے برائی پھیلتی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ برائی کا جو آخری درجہ دل میں برا سمجھنا، لیکن اس سے پہلے جو درجہ وہ یہ ہے کہ اس کو بزور زبان آپ روکنے کی کوشش کریں. مان لیا آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، آپ بزور بازو نہیں روک سکتے، بزور زبان تو آپ اس چیز کو منع کریں. لیکن ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے جی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی آج تک تحریک انصاف کون سی شرافت دکھا رہی ہے، تحریک انصاف کون سی شرافت دکھا رہی ہے. آپ ہمیں بار بار کہتے ہیں بیک ڈور چینلز پہ ہماری بات ہو رہی ہے، ادھر سے ہمیں کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں. جب آپ کے ساتھ کوئی مخلص نہیں تو بیک ڈور چینل پہ کس سے بات ہو رہی ہے آپ کی؟ اگر آپ بیک ڈور چینل پہ بات ہی کر رہے ہیں تو پھر آپ میں اور نون لیگ میں کیا فرق رہا؟ وہ بھی تو بیک ڈور چینل سے بات کر کے آتے ہیں حکومت میں. یہاں سیاست کی بات پھر بھی نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے کہ آپ کی اہلیہ کے بارے میں ہمارے لیے جو محترم ہے بشرا بیبی، جو ایک سیاسی شخصیت نہیں ہے، ان پہ اتنی گندی تنقید کی جائے. جیسے کہ آج مریم نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا کہ پنکی پیرنی کو عمران خان صاحب نے اپنی فرنٹ وومن کے طور پر رکھا ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں سارے بھنگ پی کر سوئے ہوئے ہیں. اس ملک میں قانون نام کی، اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میرا گلا خراب بات نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی اس بات پہ اتنا غصہ آیا کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں. اور باقی ہمارے ملک میں کسی کو غصہ نہیں آتا. ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ غصہ بھی آپ کی غیرت کا ایک پارٹ ہے. آپ کے اندر اگر غصہ نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر غیرت کا بھی گاٹھا ہے. اگر آپ حق پر ہیں تو غصہ کرنا آپ کا پورا حق ہے، لیکن آپ اگر حق پر ہوتے ہوئے بھی کہیں جی کہ نہیں میں اس چیز پہ غصہ نہیں کروں گا، ہمارا دین ہمیں متحمل رہنا سکھاتا ہے، صبر کرنا سکھاتا ہے. تو ہمارے دین نے جب ایک لمٹ سے آگے باتیں بڑھی تو جنگ بھی کی ہے، تلواریں بھی اٹھائی ہیں. اور پھر ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے برائی کو روکو. برائی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کوئی برائی دیکھ رہے ہوں اب یہ آپ کہیں جی کہ میرے اوپر اٹیک ہو رہا ہے تو میں صبر کروں گا. یہ جو آپ کے اوپر آج اٹیک کر رہے ہیں
یہ آپ ہی کی وجہ سے اب آپ کے کارکنوں پر بھی اٹیک کرتے ہیں. کل یہ اور زیادہ بڑھیں گے، اس سے آگے اور زیادہ بڑھیں گے. تو یہ برائی ہے، یہ پھیلنے والی برائی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے. اس ایسی برائی کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں ان کے جیسا نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جس طرح کی زبان ہو اسی طرح کا جواب دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شاعری کی زبان میں تنقید کی جاتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شاعر تھے، حسان نام تھا شاید ان کا. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ جس طرح وہ شاعری کی زبان میں میرے اوپر تنقید کرتے ہیں، تم بھی ان کو شاعری کی زبان میں ایسے ہی جواب دیا کرو، اور سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ میری تعریف کیا کرو ان کے سامنے. تو ازل سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، ان کے حدود و قیود طے کی جا چکی ہیں اسلامی طور پر. لیکن ہم لوگ وہ قوم ہیں، پاکستانی وہ بدقسمت قوم ہے جنہوں نے دین کو بھی اپنی سہولت کے لیے استعمال کیا ہے، اپنی آخرت کے لیے نہیں، اپنی دنیا کو آسان بنانے کے لیے استعمال کیا ہے. تو جو چیزیں غلط ہے وہ غلط ہے. آپ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ان کے جیسے نہیں بننا، تو آپ ان کو بھی ایک دفعہ روک کے بتائیں. آپ ان کو بتائیں، جب کسی کو وہ گالی دیتے ہیں، کسی کی گھر کی عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آپ اگر آگے سے جواب نہیں دیں گے تو وہ کل 4 اور لوگوں کے بارے میں بات کریں گے. تو یہی بہتر ہے جب کسی بندے کو پتہ ہو کہ میں نے یہ بات کرنی ہے بغیر ثبوت کے اور بغیر کسی جواز کے، تو آگے سے مجھے بہت زیادہ سخت رد عمل ملے گا، تو پھر وہ بندہ رک جائے گا، نہیں تو وہ کبھی بھی نہیں رکے گا. امید ہے کہ اس چیز پہ نوٹس لیا جائے گا، اور میرے جتنے پی ٹی آئی والے بھائی ہیں، پاکستانی بھائی ہیں، میری ان سے بھی درخواست ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، باتیں ہیں، ہمارا جو معاشرہ اس طرز پر چل نکلا ہے، اس کو روکنا ہوگا. آج اگر اس کو نہیں روکا تو کل پھر ہم سب کو پچھتانا پڑے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر.